بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، 7 اکتوبر 2023 سے جب سے اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان کسی نہ کسی طرح جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، ان کے درمیان مذاکرات ہو جائیں، جس کے لیے امریکہ، قطر اور مصر اور سعودی عرب اور دیگر ممالک وہ اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہے، مگر حماس کسی صورت بھی یہ چیز ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ جنگ بندی نہیں کرے گی، وہ مذاکرات نہیں کرے گی، مگر اسرائیل کسی نہ کسی صورت مان ہی جاتا تھا۔ کسی نہ کسی شرط پر آ کر اسرائیل اپنا سر جھکا دیتا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مگر حماس کسی صورت یہ چیز ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مگر 2 روز پہلے حماس نے یہ اعلان کیا کہ وہ قطر اور مصر کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر سننا تھی کہ فلسطینیوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ اب اس میں فلسطینیوں کا جشن کس صورت میں انہوں نے جشن منایا کہ حماس مان گئی ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اب جشن تو اسرائیلیوں کو منانا چاہیے تھا کہ جو حماس اسرائیل پر حملے کر رہی ہے، اسرائیل جس طرح تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو یہ جشن اسرائیلیوں کو منانا چاہیے تھا، مگر یہ جشن حماس کے اعلان کے بعد فلسطینیوں نے منایا۔ حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں فلسطینی مسلمانوں نے وہ جشن منایا اس اعلان پر کہ حماس نے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ جشن کے مناظر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ جشن کیوں منایا۔ اور ایک عورت کی ویڈیو جو ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہے حماس کی تباہی و بربادی کے لیے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ فلسطینی جشن آج کیوں منا رہے ہیں اور یہ لوگ فلسطینی حماس کے خلاف بد دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ جشن کے مناظر دیکھیں۔ الحمد لله حمد الصابرين۔ ناظرین، آپ نے یہ مناظر دیکھے، یہ غزہ فلسطین کے مسجد اقصیٰ کے صحن کے مناظر ہیں، جہاں پر فلسطینی سڑکوں پر نکل کر مسجد اقصیٰ کے صحن میں وہ ایک جمع ہو کر جشن منا رہے ہیں کہ اب یہ جنگ رک جائے گی۔ ہمارے جو گھر تباہ ہو گئے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہماری عورتیں شہید ہو گئی، ہم بے گھر ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بے گھر ہو کر آج وہ خیموں میں پناہ گزین ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل بمباری کرتا ہے، وہ شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کے جوان وہ شہید ہوتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے، نوجوان بھی شہید ہو رہے ہیں، مگر بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ فلسطینی اس جنگ کا الزام ٹھہراتے ہیں تو وہ حماس کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حماس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، حماس نے یہ جنگ شروع کی، آج ہماری تباہی کی ذمہ دار بھی حماس ہے۔ وہ حماس کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، حماس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینی تباہ ہو گئے، غزہ تباہ ہو گیا۔ تمہیں کیا ملا؟ تمہیں سکون مل گیا کہ ہمارے بچے مسلمان، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں وہ شہید ہو گئیں، تم خوش ہو گئے؟ اسرائیل کا تو کوئی بال بیکا نہ ہوا، کیونکہ اسرائیل کے پاس تو ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ ان نہتے مسلمانوں پر بمباری شروع کر دیتا ہے، جس کا جواب حماس کے پاس نہیں ہے۔ حماس کے پاس اگر پورا پلان کرتی کہ اگر ہم جنگ شروع کرتے ہیں، اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں، تو اسرائیل جب جوابی بمباری کرے گا تو اس کا حل کیا ہے، اس کا حل بھی حماس کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا، مگر حماس نے یہ چیز نہیں سوچی۔ انہوں نے جنگ کا حملہ کیا، اس کے بعد اسرائیل نے اس دن سے لے کر 7 اکتوبر سے لے کر اب تک
اب تک وہ بمباری ہی کرتا چلا رہا. پورا غزہ تباہ ہو چکا ہے, رفح تباہ ہو چکا ہے, خان یونس تباہ ہو چکا ہے, فلسطین مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی ہے صرف اس جنگ کی وجہ سے. اور یہ لوگ کس طرح یہ بد دعائیں کرتے ہیں, اور یہ لوگ کس طرح یہ بد دعائیں کرتے ہیں حماس کے خلاف. یہ اب آپ کو میں اس کلپ میں دکھاؤں گا. یہ اس کلپ میں آپ سنیں کہ وہ عورت ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہے, وہ حماس کو کیوں بد دعائیں دے رہی ہے, حماس کو کیوں کہہ رہی ہے کہ تم اس جنگ کے ذمہ دار ہو. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں. لا بيمثلنا 7 اكتوبر ولا بيمثلنا اللي صار ب7 اكتوبر ولا بيمثلنا اللي اخذ قرار بجر الناس لحرب. الله بقول تجنبوا لقاء العدو. الله الرسول كان يحافظ على حياة الناس. في بدر الكبرى الرسول ابعد بالمعركة عن بئر الماء عشان الناس تشرب. احنا لا ضل حياة ولا ضل اهل ولا ضل بيوت ولا ضل ذكريات. وخلي الاخوان المسلمين ينبسطوا وخلي حماس تفرح. وحسبنا الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب. اسرائيل اولا وحماس فرع الاخوان المسلمين في فلسطين ثانيا. اينما حلوا حل الخراب والدمار. ناظرین یہاں پر ایک نقطہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے حماس کو یہ امید ہو کہ مسلمان حکمران وہ ہماری اس جنگ میں شریک ہو جائیں اور شاید ہمیں بھی طیارے مل جائیں, ہمیں بھی فضائی طاقت مل جاتی کہ جس کی بنیاد پر اسرائیل اگر ہم پر حملہ آور ہوتا ہے, فضا سے بمباری کرتا ہے, تو جواباً ہم بھی بمباری کر سکیں. مگر بدقسمتی سے کسی بھی اسلامی ملک کے فوج نے حماس کا ساتھ نہ دیا. کسی اسلامی ملک کے سربراہ نے حماس کی حمایت میں اعلان بھی نہ کیا, فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان بھی نہ کیا. ہاں, پردے کے پیچھے رہ کر ہر کوئی مدد کر رہا ہے اپنے طور پر, اپنے حیثیت سے, مگر کھلے عام علل اعلان کسی نے بھی حمایت کا اعلان نہ کیا. اسی وجہ سے کہ آج فلسطینی غصے سے بھرے ہوئے ہیں حماس کے خلاف کہ یہ ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. یہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, آفتیں ہیں, جو فتنے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.